نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 121. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. ان کا کیا حال ہے؟ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو وہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کتاب کا انکار کریں گے، کفر کریں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. گویا آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تعلق بالقرآن سے ہدایت کن کو ملے گی، ایمان کن کو ملے گی، گائیڈنس کون حاصل کریں گے، تعلق بالقرآن اور تلاوت قرآن سے اس گروہ کا تذکرہ بتایا جا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، انہی کو ایمان ملے گا. میں اور آپ اپنے اس تعلق بالقرآن سے ہدایت چاہتے ہیں. ہم اس سے جڑتے ہی اس لیے، ہم اس کو پکڑتے، سنتے، سیکھتے ہی اس لیے تاکہ ہمیں جنت کے راستے صراط مستقیم کی رہنمائی مل جائے. ہم نے اس قرآن کے ساتھ تعلق ہی اس لیے قائم کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم پر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے ہمیں ہدایت اور گائیڈنس مل جائے. تو پھر اس کو کیسے پڑھنا ضروری ہے؟ جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. حق کا تلاوت ہی کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. تلاوت کا پہلا حق جو ہر زبان کا حق ہے، ہر لینگویج کا حق ہے کہ اس کو اس کے صحیح لب و لہجے، صحیح تلفظ اور صحیح پروننسیشن کے ساتھ ادا کیا جائے. ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی تمام دنیاوی زبانوں کے لب و لہجے اور اس کے تلفظ کے بارے میں انتہائی حساس ہوتے ہیں. والدین اپنے بچوں کو جب اسکول میں داخل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کے سٹاف، وہاں کی ریسیپشن، وہاں کی ٹیچرز کے انگلش کی پروننسیشن کو دیکھتے ہیں، اور پھر مائیں بہت دفعہ میں نے سنا کہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ تو ٹیچرز کا لب و لہجہ ہی انگریزی کا ٹھیک نہیں تھا، ہم تو اپنے بچے کو وہاں داخل نہیں کریں گے، ہمارے بچے کی انگلش کا ستیہ ناش کر دیں گے. دنیا کی ہر زبان کے بارے میں حساسیت اور قرآن کے لب و لہجے کے بارے میں بے حسی، یہ تلاوت کا حق نہیں. تلاوت کا پہلا حق کہ قرآن کو صحیح لب و لہجے کے ساتھ، صحیح اصول تجوید کے ساتھ ادا کیا جائے. متفرق احادیث میں اس کی اہمیت بتائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا القرآن بلحون العرب. اقرؤوا، تم تلاوت کیا کرو، تم قرآن کی قرآت کیا کرو عربوں کے لب لہجے میں. یہ جو تمہارے اپنے عربی لہجے کی بجائے تم اس کو اردو اور پنجابی کے لہجے میں قرآن کو پڑھنے لگتے ہو، اس طرح نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن القرآن زین القرآن باصواتکم، تم میں سے
کچھ کی اگر آوازیں خوبصورت ہیں تو پھر اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن کے حسن میں اضافہ کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ مِنَّا، جو قرآن کو صحیح لب و لہجے کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ لب و لہجہ کتنا کھینچنا ہے، کتنا اتار، کتنا چڑھاؤ، کیا مخرج، کیا صفات، جو قرآن کو صحیح غنا کے ساتھ ادا نہیں کرتا، لیس منا، وہ غم میں سے ہے ہی نہیں۔ گویا قرآن کو اصول تجوید کے خلاف پڑھنا یا اس کی تجوید کی ادائیگی میں کمی یا کوتاہی کرنا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے خروج کا ذریعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی کو قرآن ایسا پڑھنا پسند ہے جیسا اس کو نازل کیا گیا، تو نازل تو عربوں کے لب و لہجے میں کیا گیا۔ اور پھر یہاں تک اہمیت ہے صحیح تلاوت قرآن کی کوشش کی کہ حدیث میں وعدہ بہت خوبصورت موجود ہے کہ وہ شخص جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا، بہت دفعہ وہ پرانا لحن اور پرانا تلفظ اور مخارج جو ہیں وہ بہت پختہ ہو گئے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ بڑی عمر میں۔ میرے پاس بہت دفعہ بڑی عمر کی بہنیں اور خواتین آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں اب تو ہماری زبانی موٹی ہو گئی ہے، ہم سے عین حلق سے نہیں نکلتا، قوف صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ جب کوئی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک اس کے پڑھنے کا اور ایک اس کی کوشش کا۔ تو اللہ ہمیں ایسی چیزوں میں محنتیں، کوششیں، صحیح ایفرٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی تلاوت کا دوسرا حق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں سکھاتا ہے، رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ پڑھا کرو۔ قرآن کو بہت تیزی اور جلدی سے پڑھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ویسے بھی ہر چیز کی جلد بازی، العاجلۃ من الشیطان، ساری کی ساری جلد بازیاں شیطان کا کام ہے، تو قرآن کو بہت تیزی سے پڑھنا جس کی وجہ سے اس کے تلفظ، اس کے مخارج، اس کی تجوید میں غلطی اور کمی رہے گی، یہ پسندیدہ نہیں۔ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک ایک لفظ کا حق ادا کرتے تھے، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ جہاں جنت کا تذکرہ تو جنت کے حصول کی دعائیں، جہاں جہنم کا تذکرہ وہاں جہنم سے نجات کی دعائیں، جہاں بخشش اور توبہ کا تذکرہ وہاں بخشش اور استغفار کی دعائیں۔ تو رتل القرآن ترتیلا، یہاں تک کہ ہمیں واقعہ ملتا ہے نا وحی کے حوالے سے، قرآن میں متفرق مقامات میں، آیات میں یہ تذکرہ ہے۔ یہ جب حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین، آپ کو یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ شاید مجھے کہیں کچھ بھول نہ جائے اور میں پوری صداقت اور پوری امانت کے ساتھ یہ پیغام پہنچانے میں اپنے حافظے کی کمی کی بنیاد پر میں محروم نہ رہ جاؤں۔ تو اس فکر کی بنیاد پر آپ پھر جلدی جلدی سے نازل کردہ آیات کو دہراتے تھے تاکہ یاد ہو جائیں دہرائی کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں، ایک سے زیادہ مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی مخاطب کر کے یہ تاکید فرمائی کہ جب قرآن اتر رہا ہو تو آپ خاموشی سے سنا کریں، اور آپ وَلَا تُحَرِّكْ بِلِسَانِكَ، اب جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ اور پھر اللہ نے وعدہ بھی کیا کہ اس کو پڑھوا دینا، اس کو یاد کروا دینا ہمارے ذمے۔ تو دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عربی بولتے تھے، اہل زبان تھے، ان کے حافظے میں اللہ کے حکم سے قرآن تھا، اور وہ اتنی اچھی نیت اور اتنی اچھی خواہش کے لیے تیزی سے پڑھتے تھے، ان کو بھی منع کیا گیا۔
تو اس لیے قرآن کو بہت تیزی سے پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ تلاوت کا حق بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد تلاوت کا تیسرا حق کہ اس پر قرآن کو پڑھنے میں اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ کمپریہنشن آف قرآن، اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ قرآن مجھے کیا بتا رہا ہے، یہ آیات مجھے کیا سکھا سمجھا رہی ہیں۔ یہ وہی ہے جو اللہ قرآن میں کہتا ہے افلا یتفکرون فی القرآن افلا یتدبرون، کیا قرآن کی آیات کو سمجھ کے پڑھ کے تم سوچتے سمجھتے، تفکر تدبر غور خوض اس کے معنی کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کرتے ہو؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن ایک خط ہے جو اس نے ہم میں سے ایک ایک کو بھیجا ہے۔ قرآن ایک شفا کا نسخہ ہے جو اس شافی نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، اگر آپ میں سے کسی کو اس کے کسی عزیز، کسی رشتہ دار، کسی سہیلی کی طرف سے کسی ایسی زبان میں خط آ جائے جس کو وہ نہیں جانتی، لیکن جیسے ہم دیکھیں کہ اگر میری کسی بہن نے مجھے خط لکھا ہے، وہ فرینچ میں ہے، جرمن میں ہے، تو میں اس خط کے ساتھ کیا کروں گی؟ انگلش اسکرپٹ میں ہوتا ہے نا، کیا میں انگلش اسکرپٹ میں وہ فرینچ اور جرمن اپنے تلفظ میں پڑھتی رہوں گی؟ نہیں، میں کسی فرینچ یا جرمن پڑھنے والے کے پاس جاؤں گی اور میں سے کہوں گی مجھے پڑھ کے بتاؤ میری بہن نے مجھے کیا لکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہمیں عربی کا لفظ مطلب نہیں بھی سمجھ آتا تو اس کے ترجمے کو پڑھنا ہے تاکہ معنی، مفہوم، پیغام، اصول، سبق، احکامات وہ سب سمجھ میں آ جائیں۔ اور پھر یہ شفا کا نسخہ ہے، شفا کے نسخے کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ میں کئی دفعہ یہ بات مثال سے سمجھایا کرتی ہوں کہ آپ سوچیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، ہمارے کسی کوئی رشتہ دار، اللہ سب کو صحت ہی دے اور بیماروں کو شفا ہی دے، اگر کوئی بہن، کوئی عزیز، کوئی سہیلی بیمار ہے اور اپنی بیماری کے علاج کے لیے وہ شہر کا جو سب سے اچھا طبیب ہے اس کو دکھانے کے لیے جاتی ہے، 2 مہینے کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، 2.5-3 گھنٹے باہر بیٹھتی ہے، کنسلٹنٹ کے پاس جاتی ہے، 4-5 ہزار کی فیس دیتی ہے، اور پھر وہ شہر کا بہترین ڈاکٹر جو ہے اس کو ایک نسخہ لکھ کر دیتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھتی ہیں کہ اس نسخے کے ساتھ اس بیمار خاتون نے کیا کر رکھا ہے کہ اس کو ایک خوبصورت سے کور میں رکھا ہے، اس کے اوپر عطر لگایا ہے اور اس کو اپنی الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں رکھ دیا ہے، اور وہ دن میں ایک دفعہ اس کو اپنی الماری کے اوپر والے خانے سے نکالتی ہیں، اس غلاف میں سے نکالتی ہیں، اس کو سونگھتی ہے، اس کو چومتی ہے، اس کو اس کی بولی میں پڑھتی ہے اور پھر طے کر کے وہیں رکھ دیتی ہے۔ 1 ورڈ۔ آپ ایسی بیمار خاتون کو جس کے پاس شہر کے بہترین طبیب کا نسخہ ہے، آپ ایک لفظ میں اس کو کیا کہیں گی؟ بولیں کیا کہیں گی؟ جو شہر کے بہترین کنسلٹنٹ کی پرسکرپشن کے ساتھ یہ حال کرے گی، آپ اس کو کہیں گی نا بے وقوف، ارے احمق یہ کیا حماقت کر رہی ہو، بجائے اس کے کہ اس کو چومو، اس کو خوشبو میں بساؤ، اس کو اوپر والی جگہ پہ رکھو، اللہ کی بندی اس کے مطابق دوا لے کر آؤ اور کہ اس کی انسٹرکشنز کے مطابق اس دوا کو استعمال کرو۔ صرف اس کو زبانی پڑھنے یا اس کو چومنے یا اس کو اونچی جگہ پر رکھنے سے تو تمہیں شفا نہیں ملے گی۔ تو یہی حال قرآن کا بھی ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، سینوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، یہ سب قرآن کے ساتھ ہے، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھنا۔ یہ قرآن کی آیت مجھے کیا سبق سکھا رہی ہے، مجھے کیا اصول بتا رہی ہے، کیا پیغام مل رہا ہے، یہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کے معانی، اس کے ترجمے کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ یہ حق کا تلاوتی ہی ہے۔ اور پھر سمجھ کے پڑھنے کے بعد اگلا اور چوتھا حق کیا جو اللہ نے قرآن تھماتے وقت رائٹ ایٹ دا اسٹارٹ، ذالک الکتاب، یہ لے لو کتاب، لا ریب فی، اس میں شک نہ کرنا۔ سمجھنے کے بعد جو احکامات سمجھے ہیں، جو احکامات پہچانے ہیں، انڈرسٹینڈ اور کمپریہینڈ کیے، اس میں شک نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ برحق ہیں، یہ درست ہیں، یہ اپلیکیبل ہیں، یہ ڈویبل ہیں،
یہ پریکٹیکل ہیں، اور یہی اصل حکیمانہ زندگی کی رہنمائی ہے۔ تو شک نہ کرنا، قرآن نے بھی کہا لا ریب فی، قرآن کے شاگرد اور اس کے تعلق بالقرآن میں شک کی دراڑ آئے گی تو محبت کا طریقہ پنپے گا نہیں، بڑھے گا نہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں پھر بھی فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتِرِينَ، تم شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے شک سے بچو، ریب سے بچو، کیونکہ اسی نے پچھلوں کو ہلاک اور برباد کیا۔ یہ 4 حق، اور پھر 5واں حق کیا؟ قرآن اللہ کا کلام، شفا کا نسخہ، اس شافی کی شفا کا نسخہ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ شک کے بغیر مان کر اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ قرآن کے احکامات کہیں اسلم تو اسلمت لرب العالمین، قرآن کے احکامات کو سنیں گے تو سمعنا کے بعد اسوئینا نہیں اطعنا کہنا ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے، یہ حق کا تلاوت ہی ہے کہ جو حکم پڑھیں، جو حکم تلاوت کریں، اس کو سننے کے بعد اس کی اطاعت کریں، اوبیڈینس کریں، اور اللہ کے آگے اپنے جو اختیار عمل ہے اس سے دستبردار اور سرنڈر کر جائیں۔ یہ حق کا تلاوت ہی ہے، اس کو اپنی ذاتی زندگی میں نافذ اور امپلیمنٹ کر دیں، ادخلوا فی السلم کافہ کا طریقہ اختیار کریں۔ اب کیا اس سے قرآن کی تلاوت کا حق مکمل ہو گیا؟ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ قرآن کی تلاوت کا اگلا حق دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، جو خود پڑھا، جو خود سنا، جو خود سیکھا، وہ جو حدیث میں تاکید ہے حجۃ الوداع کے موقع پر فَلْيُبَلِّغُ الْغَائِبُ الشَّاهِدُ، اللہ نے قرآن میں فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو پہنچتا جاتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ دعوت، تبلیغ، اشاعت، یہ حق ہے قرآن کی تلاوت کا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا حق صرف دعوت اور تبلیغ نہیں ہے، ایکچوئل امپلیمنٹیشن آف قرآن، قرآن کو نافذ کرنا ہے اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی گھریلو سطح پر، اپنے معاشرے اور اپنی برادری کی سطح پر ہی نہیں، ملک و ملت کی سطح پر۔ زمین اللہ کی ہے، کلام اللہ کا ہے، زمین پر حاکمیت اللہ کے احکامات، اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے دین کی ہوگی۔ یہ حق کا تلاوت ہی ہے۔ یاد رکھیے گا جب کوئی ایسے قرآن کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ اولئک یؤمنون بہ کا وعدہ اس کے حق میں ضرور سچا ثابت ہوگا۔ حیات طیبہ میں ایک صحابی کا واقعہ اس کی وضاحت کے لیے بیان کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام، یہ ایک یہودی صحابی، یہ یہودی عالم تھے اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے کی اپنی رودات بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دن کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ ہائی اچیورز وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں ڈسپلن، نظم و ضبط اور آرگنائز کر کے کام کرتے ہیں، جو غیر مربوط طریقے سے ہے وائر اریٹک طریقے سے اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل چلاتے ہیں۔ عموماً وہ لوگ ہائی اچیورز نہیں ہوتے۔ زندگی میں بڑے درجے کے کام کرنے تو اپنی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ، پلاننگ، نظم و ضبط اور ڈسپلن چاہیے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اوقات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ کہتے ہیں میرے کھجور کا باغ تھا، تو ایک وقت کا حصہ جو ہے 1/3 اپنے اوقات میں سے اپنے اوقات میں نے اپنے کھجور کے باغ کے لیے مخصوص کر رکھے۔ مطلب وہاں پہ تراش خراش کرنا، جھاڑ جھنکار صاف کرنا، پیوند کاری کر کے اس کے درخت کی نسل کو بہتر کرنا، آبیاری کرنا، پانی دینا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک حصہ یہ کیا ہے، یہ فکر معاش کا، یہ روٹی روزی کمانے کا ایک وقت ہے۔ تو کہتے ہیں 1/3 حصہ میں نے اپنے کھجور کی باغ کی نگہداشت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ پھر ایک حصہ خالصتاً تورات کی تلاوت اور مطالعے کے لیے مخصوص کر رکھا۔
ریڈنگ آف تورات، ریسیٹیشن آف قرآن آف تورات، اور پھر اس کے معنی اور اس کے اصول اور پیغام پر کنسنٹریٹ کرنا. ایک حصہ میں نے اپنے تعلق بالتورات کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، اور تیسرا حصہ تورات کی دعوت اور تبلیغ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا. ہے نا، سارے حق ادا ہو رہے ہیں نا تورات کے. یہ وہ صحابی ہیں، یہ تورات کے عالم ہیں، اور یہ تورات کو حق کا تلاوت ہی سے تلاوت کرنے والے، وہ دعوت اور تبلیغ تک اس کا حق ادا کرنے والے. یہ یؤمنون بہ، کیسے ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب تورات کو اس کی حق سے تلاوت کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے. آپ کی نبوت اور رسالت کی صرف خبریں پہنچی تھی مدینہ میں. ان خبروں ہی پر ان کو غائبانہ ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نصیب ہو گیا تھا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. اس کے باوجود تورات پر حق کا تلاوت ہی کرنے کی بنیاد پر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غائبانہ ایمان نصیب ہو گیا تھا. یہ تو تورات کو حق کا تلاوت ہی کرنے والوں کا انجام تھا. میرا اور آپ کا قرآن جو کامل ہے، جو تمام ہے، جو محفوظ ہے، جو جامع ہے، جو پرفیکٹ ہے، اس کی تلاوت حق کا تلاوت ہی سے ہوئی تو کیسے ایمان میں کمی رہے گی، کیسے ایمان میں شارٹ فال رہے گا. اللہ حق کا تلاوت ہی سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ خبر ملی کہ وہ ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں مدینہ، تو پھر میں بھی نگاہیں فرش راہ کیے ہوئے تھا. اور فرماتے ہیں کہ جس دن ہجرت ہوئی اس دن کا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے کھجور کے ایک درخت پر چڑھا ہوا تھا، اور کھجور کے درخت کے اوپر سے مجھے دور سے 2 اونٹوں کا قافلہ نظر آیا. یہ کون تھے؟ یہ یار غار ہیں صدیق اکبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرماتے ہیں کہ مدینہ کے باہر کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے لیے روز ویسے ہی پہلے پہنچ جاتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر آپ کے استقبال کے لیے کچھ ترانے بھی گنگناتی تھیں. کہتے ہیں میں نے یہ لوگ بھی دیکھے جو مہمان نوازی کے لیے منتظر تھے، اور ادھر سے وہ 2 اونٹوں کا قافلہ بھی دیکھا. اور میں نے وہیں پر اوپر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت پکارتا میں اس درخت سے نیچے اترا. فرماتے ہیں جب میں نیچے اترا تو میری پھپھی بھی وہیں باغ میں اس درخت کے نیچے بیٹھی تھی، اور میری پھپھی نے فوراً ہی کہا تیرا برا ہو، کیا تو بھی اس شخص پر ایمان لے آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اپنی پھپھی کو فوراً ہی کہا کہ پھپھی جان، یہ وہی نبی ہیں جن کی پیشین گوئیاں اور جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں نے پھپھی کو یہ کہا تو میری پھپھی نے کہا اچھا تو تصدیق کرتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، تو چل پھر میں بھی تیرے ساتھ ایمان لاتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ اس وقت جو میں نے پہلے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنے، آپ فرما رہے تھے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا خطبہ مکمل کیا تو میں ان کے پاس حاضر ہوا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے اور بیعت کرنے کی درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اسلام قبول کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تعارف ہوا کہ یہودی عالم تھے تو آپ نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا نام حسین بن سلام ہے. آپ نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ بن سلام ہوگا. اور حضرت عبداللہ بن سلام نے پھر اپنی باقی زندگی اسی نام سے پکارے جانے کو ترجیح دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی پسندیدہ نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ نام، صرف نام ہی نہیں حالت بھی. کون سی پسندیدہ ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کا طریقہ سکھا، بندگی کا ادب اور سلیقہ سکھا. تو یہ حق کا تلاوت ہی ہے جو ایمان کا ذریعہ بنتی ہے. ہاں جی، حق کا تلاوت ہی میں ایک اور چیز بھی بتاتی چلوں کہ قرآن کی تلاوت میں سے یہ بھی حق ہے کہ پورے کا پورا قرآن پڑھا جائے.
فرام اسکن ٹو اسکن. سورہ فاتحہ ام الکتاب سے لے کر معوذتین، سورہ ناس اور سورہ فلق، سارے قرآن کو پڑھنا بھی اس کی تلاوت کا حق ہے. بہت دفعہ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، بر صغیر میں اس کا بہت زیادہ رجحان ہے کہ صرف اور صرف ساری زندگی مخصوص قرآن کی صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. جیسے پنج صورت، یہ پنج صورتہ اس کو کہتے ہیں جس میں 5 صورتیں ہوتی ہیں. پھر یازدہ شریف اس چھوٹے سے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں 11 صورتیں ہوتی ہیں. اور لوگ یہ تصور کر کے کہ صرف انہی کو پڑھنا باعث برکت ہے، اپنی ساری زندگی صرف اور صرف وہی پڑھتے رہتے ہیں. There is no doubt کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مخصوص صورتوں کا پڑھنا، سورہ سجدہ، سورہ ملک، معوذتین، ان کا پڑھنا خاص دن کے حصوں میں سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ناظرہ تلاوت قرآن میں صرف ان مخصوص صورتوں کو پڑھیں اور باقی قرآن کو چھوڑ دیں. یہ پورے کا پورا شفا کا نسخہ ہے، یہ پورے کا پورا ہدایت نامہ ہے. تو اس لیے پورے قرآن کو ایک طرف سے شروع کر کے تکمیل تک پورے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، پھر ہی اس کمپلیٹ بک آف گائیڈنس سے ہدایت ملے گی. اگر مخصوص پڑھتے رہیں گے تو صرف وہی باتیں اور وہی پیغامات اور احکامات پتہ چلیں گے، باقی چیزوں سے محروم رہ جائیں گے. اور اس کی تصدیق کے لیے بھی آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. ایک تابعی قاب احبار، یہ تابعین میں ہیں اور یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. انہوں نے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ کا دور تو پایا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو کعب احبار اس وقت مدینہ میں موجود تھے، لیکن ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ حیات طیبہ میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. انہوں نے اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا. اور جب اتنی تاخیر سے کعب احبار نے دور فاروقی میں اسلام قبول کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کے ان کے قبول اسلام کی تاخیر کی وجہ پوچھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ ان کو دیکھتے تھے اور تب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اب آ کے میرے دور میں اسلام قبول کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو پھر انہوں نے اپنی رودات بتائی. انہوں نے بتایا کہ میرے والد اور میرے آباء و اجداد میں تورات کا بڑا گہرا علم تھا، اور میرے والد تورات کے بہت بڑے عالم تھے. اور جب میرے والد فوت ہونے لگے تو انہوں نے مجھے تورات کے 2 صحیفے دیے، 2 فارمز آف تورات انہوں نے مجھے ہینڈ اوور کی. کہتے ہیں کہ ایک تو نسبتاً بہت پتلا اور چھوٹا سا تورات کا صحیفہ تھا، اور وہ انہوں نے مجھے ہاتھ میں تھما کر کہا کہ یہ باقاعدگی سے پڑھتے رہنا، اور اس کو پڑھنا اور اس کے تعلق کو کبھی نہ چھوڑنا. اور پھر ایک ذرا موٹا اور ضخیم سا تورات کا نسخہ تھا جو بند تھا اور اس کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی اور وہ سیل تھا. اور اس مہر کے حوالے سے مجھے تھماتے ہوئے یہ کہا کہ اس کی مہر نہ کھول. وہ مکمل تورات تھی، وہ کمپلیٹ تورات تھی کہ یہ مکمل تورات ہے، اس کی مہر نہ کھولنا، نہ توڑنا، اور اس کو نہ پڑھنا. وہ تمہارے پڑھنے کے لیے یہ چھوٹا نسخہ کافی ہے، اس کو اپنے پاس برکت کے لیے رکھنا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ چھوٹا والا اسکرپچر پڑھتے رہنا جو تم لوگوں کے لیے، عوام کے لیے منتخب کر لیا تھا، بس اسی کو پڑھتے رہنا. کہتے ہیں میرے والد اتنے بڑے تورات کے عالم تھے، میں اپنے والد کی بات مان کے بس اسی تورات کو جو انہوں نے مجھے دی تھی روزمرہ زندگی کی تلاوت کے لیے، میں اس کو پڑھتا رہا، اس لیے میں حقیقت حال کو نہیں پہنچا. فرماتے ہیں کہ پھر جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ان کے پیروکاروں کی طاقت اور ریاست کو اتنی تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھا کہ عمر فاروق کے دور میں وہ روم و ایران کے فاتح بن گئے، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی تورات میں پڑھوں تو صحیح، کہیں ایسے نبی کے آنے کی کوئی نشانیاں، کوئی علامتیں یا ایسے پیروکاروں کی کوئی پیشن گوئیاں ہماری تورات میں تو نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس تجسس میں پھر میں نے جب وہ مہر والا تورات کا صحیفہ کھولا اور اس کو پڑھا تو اس میں کیا، جو خود قرآن میں اللہ کہتا ہے اسمہ احمد،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان کی والدہ، ان کے والد، ان کی بستی، ہجرت کیے جانے والی بستی، سب کی علامتیں موجود، پھر ایمان نصیب ہوا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیسا قرآن پڑھنا ہے؟ صرف منتخب نصاب نہیں، صرف منتخب صورتیں رکھیں۔ حق کا تلاوت یہی ہے کہ پورے کا پورا قرآن اول سے لے کے آخری سورت تک مکمل قرآن کا مطالعہ، مکمل قرآن کی تلاوت اور فہم ضروری ہے۔ اللہ ہمیں ایسا تلاوت کا حق ادا کرنے کی اور ایسے تعلق بالقرآن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس تعلق بالقرآن کو ہمارے ایمان میں اضافے اور استقامت کا ذریعہ بنائے۔ ربنا ثبت اقدامنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ آیت نمبر 122۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ ایک دفعہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے وہ نعمتیں سے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو مالا مال کیا تھا ان کا تذکرہ۔ اللہ نے ان پر ابر کا سایہ کیا، ان کو فرعونیوں سے، ظالم حکمرانوں سے نجات دی، غلامی سے آزادی دی، ابر کا سایہ کیا، من اور سلوہ دیے، 12 چشمے جاری کیے، اور پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شریعت کے احکامات دیے، اور پھر پورے کے پورے خاندان کی لڑی قفینا من بعدہ بالرسل، پے در پے نبی، کنزیکٹیو سیریز آف انبیاء اور ڈیوائن اسکرپچرز، الہامی کتابیں۔ تو یہ انعامات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کا تذکرہ کر رہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ تو تم کیا کرو؟ واتقوا، تم ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ آیت نمبر 123 میں بڑے مختصر سے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقیدہ شفاعت کا تصور سمجھا دیا کہ سفارش کون، کب، کس کی، کس معاملے میں، کس حد تک کرے گا، یہ اللہ کے حکم سے ہوگی۔ آیت نمبر 124۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، اور وہ سبھی باتوں میں پورا اترا، تو اللہ نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا، امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائے جانے کا تذکرہ۔ حضرت ابراہیم آزمائے گئے ہر طریقے سے، مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سوشلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی، ایموشنلی، ہر لحاظ سے آزمائے۔ وہ عراق کا علاقہ، ار کی بستی، 2100 سال قبل مسیح کون سی بستی تھی؟ بت پرستوں کی، بت پرستی کا ماحول، شرک، الحاد، بتوں کی پوجا پاٹ، یہ آزمائش تھا، یہ معاشرہ، یہ ماحول، اور سب سے بڑھ کے خاندان بت گروں کا گھرانہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے والے بت گر تھے، بت بنانے والے تھے، بت فروش تھے۔ گویا ان کا گھرانہ تو پورے کا پورا ہی پھر بت گرستی میں غرق اور ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے والے، ان کے لیے تو بت واز لائک ایوری تھنگ،
بت ان کی عبادت بھی تھے، ایمان بھی تھے، پوجا پاٹ بھی تھی، محبتوں کے محور بھی تھے، عقیدتوں کا محور اور مرکز بھی تھے، ان کا فکر معاش بھی تھا، روٹی روزی کا ذریعہ بھی تھے، ان کا دھندا، ان کا کاروبار، ان کی حکومت عہدے کا ذریعہ بھی تھے، سب کچھ بت آزمائے گئے، توحید کی نعمت مل گئی، اللہ کی وحدانیت کی پہچان مل گئی، آزمائش، سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار، کاروبار، جائیداد، حکومت، عہدہ، عزت، سب ہر چیز پر دھن کی دیوی کو ٹھکرا کے لات مار کے نکل گئے۔ اس کے بعد اگلی آزمائش، ڈر اور خوف، لیکن بے بانگِ دہن اس شرک کے خلاف، اس بت پرستی کے خلاف، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد ان کے بتوں کو چور چور کرتے ہیں۔ یہ آزمائشیں ہیں نا، بت دیکھو گے تو کیا کرو گے، بتوں کی پوجا پاٹ دیکھو گے تو کیا کرو گے، ہر آزمائش پہ پورے اترتے، فَأَتَمَّهُنَّ، پورے اہتمام سے، لزوم سے، پرفیکشن سے، ٹو دا فائنسٹ آف ڈیٹیل انہوں نے ہر آزمائش پر اللہ کی بندگی اور رب پسند طریقہ کر کے دکھا دی۔ یہ ہے فَأَتَمَّهُنَّ۔ پھر اس کے بعد اگلی آزمائش، وہ آگ کا الاؤ، کوئی کمپرومائز نہیں، شرک کے لیے، بت پرستی کے لیے توحید کو چھوڑنا، نہ ریکنسیلیشن ہے، نہ کمپرومائز ہے، نہ جھکنا ہے، نہ ماننا ہے، نہ باطل کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ آزمائش ہے، آزمائشوں میں استقامت ہے، صبر ہے، استقلال ہے، جرت ہے، بہادری ہے اور صداقت ہے۔ پھر اپنی بستی کو چھوڑ کے جا، ہجرت، آزمائے گئے، ہجرت کر دی، بستی کو خیر آباد کہہ دی، پھر پیاروں کی محبت سے آزمائے گئے، حضرت ہاجرہ کی محبت، بڑھاپے کی اولاد، ننھے شیر خار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی محبت، اللہ نے حکم دیا تھا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئیں، بے آباد سنسان غیر آباد بستی جس میں درخت نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، گھاس کا تنکا نہیں ہے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، چھوڑ آئے ماں بیٹے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، چھوڑ آئے تھے، پانی کا مشکیزہ دے کے، کھجوروں کا تھیلا دے کے چھوڑ آئے تھے۔ یہ اطاعت کی حد ہے، یہ ہے اتمہن۔ اور پھر یہ بیٹا، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت سے یہ بیٹا بچ جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، زور بازو بن جاتا ہے، بڑھاپے کی ٹیک بن جاتا ہے، پھر کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا اب اس بیٹے کو ذبح کر دے۔ میں نے خواب دیکھا ہے بیٹا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی کہتا ہے افعل ما تؤمر، اللہ نے جو حکم دیا اب باپ کر دیں۔ ستجدنی انشاءاللہ صابرین، والد آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں پائیں گے۔ یہ ہے فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کے ہر حکم، اللہ کی ہر عطا، ہر بات، جو جب جہاں جیسا حکم آ گیا، مشکل آیا، آسان آیا، دن میں آیا، رات میں آیا، مال پہ تکلیف، جان پہ تکلیف، محبتوں پہ تکلیف، کیسی چیز پر تکلیف، ہر حکم پر اللہ کی اطاعت۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ایسی اطاعت، ایسی ہر آزمائش میں اللہ کا رب پسند طریقہ، تو پھر اللہ نے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، امامت سے نوازا گیا، پیشوائی سے نوازا گیا۔ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، اولاد کی محبت تو ہوتی ہے، اولاد کی ترقی کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ جب اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہی سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولادوں میں، میری نسلوں میں بھی یہ امامت ہوگی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اگر اولادوں میں سے کوئی ظالم ہوں گے، کوئی گناہ گار ہوں گے، کوئی مشرک بت پرست ہوں گے، تو پھر میرا وعدہ اس امامت کا، سربلندی کا، پیشوائی کا ان کو نہیں پہنچے گا۔ تربیت کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ آیت نمبر 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر کو، خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنا دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، دونوں کے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی گئی۔
خانہ کعبہ کی تعمیر 10 دفعہ ہوئی، اور یہ ہمیں صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یہ 10 دفعہ جو تعمیر ہوئی اس کا پہلا مرحلہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے مکہ کی سرزمین پر اللہ کے حکم سے حرم کی بنیادیں تعمیر کی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین میں بھیجا گیا تو ان تعمیر شدہ بنیادوں کے اوپر پہلی تعمیر بنیادوں کی تھی، وہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد طوفان نوح میں یہ عمارت پھر ڈھہ جاتی ہے، اور پھر حضرت شیش علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام کے بعد پھر معمار، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کا تذکرہ یہاں پہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا، یہ باپ بیٹے نے تعمیر کی، اور یہ 4تھی دفعہ تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ، مکہ کی قوم، اس بستی کی قوم عمالقہ، پھر قبیلہ جرہم کے لوگوں نے تعمیر کیا، یہ 6ویں دفعہ تعمیر کیا قبیلہ جرہم کے لوگوں نے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم، آپ کے جد امجد قصہ بن قلاب، اس گھرانے نے حرم کو تعمیر کیا، اور پھر 8ویں دفعہ تعمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بعد قریش مکہ نے کی۔ اس کا واقعہ بھی میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حجاج بن یوسف، جس نے خود پتھر اور سنگریزی کی تھی حرم پر، اور پھر حرم کی دیواریں ٹوٹی تھی، تو حجاج بن یوسف نے اس کو تعمیر کیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت اسمہ بنت بکر کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام، حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر نے پھر اس کو تعمیر کیا، اور اسی شکل میں تعمیر کیا جس شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں حرم تھا۔ یہ 10 دفعہ تعمیر ہوا حرم۔ اس کے بعد حرم کی تعمیر نہیں ہوئی، ایکچوئل کنسٹرکشن آف دا بلڈنگ آف حرم نہیں ہوا، توسیع، ایکسٹینشن ہوتی رہی، اب تک ہو رہی ہے۔ خادمین، حرمین شریفین آج تک حرم کی توسیع بھی کر رہے ہیں، اس کو مزین بھی کیا جا رہے ہیں، اس کی ایکسٹینشنز بھی کی جا رہی ہیں، لیکن تعمیر کے یہ 10 مرحلے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد یہ تعمیر جب ہوئی تو قریش مکہ کے دور میں حرم بہت حد تک ڈھہ چکا تھا۔ اکثر روایات میں تاریخ کی کتب میں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 2 سے 2.5 دیواریں باقی تھیں، اور یہ بھی ٹوٹی پھوٹی تھیں، لیکن چونکہ قریش مکہ بہت زیادہ مالی تنگی اور وسائل کی کمی کا شکار تھی تو یہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ 360 بت بعد تھے وہاں پہ، اس ٹوٹی پھوٹی عمارت ہی کا طواف بھی ہوتا تھا، اسی کا حج اور عمرہ بھی ہوتا تھا، لیکن تعمیر نہیں کرتے تھے کیونکہ ریسورسز نہیں تھے، وسائل اور اسباب نہیں تھے۔ اور خاص طور پہ جس چیز کی کمی تھی وہ لکڑی کی کمی تھی، کیونکہ ظاہر ہے لق و دق صحرا تھا، نہ جنگل نہ لکڑی نہ کچھ۔ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جب مکہ والوں کو یہ خبر ملی کہ جدہ کے ساحل پر ایک کشتی پڑی ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا لاوارث سی کشتی جدہ کے دریا کے ساحل پہ پڑی ہے، تو پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا، اور پھر چونکہ ان کو دروازے کی تعمیر کے لیے لکڑی مل گئی تو انہوں نے تعمیر کا ارادہ کیا۔ تعمیر کا ارادہ کرنے کے بعد ظاہر ہے لازم ہے کہ جو ٹوٹی پھوٹی دیواریں تھیں ان کو پہلے گرا کر نئے سرے سے تعمیر کرنا مقصود تھا، اس کے بغیر تو تعمیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اب ہمیں واقعے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جاتے تھے ان دیواروں کو ڈھاننے کے لیے، اور جب وہاں جاتے تھے تو ایک بہت بڑا سانپ، ایک ناگ کی طرح بڑا سا سانپ جو ہے نا وہ وہاں پہ اپنے پھن پھیلائے بیٹھا ہوا ہوتا، اور یہ اس سے ڈر کے واپس آ جاتے تھے۔ کچھ دن یہ روز ارادہ کر کے جاتے رہے، اور وہ سانپ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر واپس پلٹ آتے تھے۔
پھر آخر جب جس دن اللہ کے حکم سے یہ کام ہونا تھا ان کے ہاتھوں سے، یہ لوگ گئے، ابھی خوف زدہ ہی تھے کہ آسمان سے ایک چیل آئی، اس نے اس سانپ کو اٹھا کر پرے پھینکا، اور پھر وہ کام جو یہ نہیں کر سکے تھے اللہ کے حکم سے اس پرندے نے کر دیا، اور پھر انہوں نے دیواروں کو ڈھایا اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے اس نے جو ایکچول ماڈل تھا حرم کا، انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے وہ علاقہ جو اب حتیم کا علاقہ ہے، پہلے وہ حرم کے اندر تھا، اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے انہوں نے حتیم کا علاقہ باہر کر دیا اور حرم کی عمارت کو چوکور اور 4 کونوں پر تعمیر کر دیا۔ اور پھر پہلے 2 دروازے تھے حرم کے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک دروازے سے، عوام خواص سب ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے نکلتے رہیں تاکہ سب لوگ حرم کے اندر بھی جا سکیں۔ لیکن انہوں نے اپنی لکڑی کی کمی کی وجہ سے ایک دروازے کو بند کر دیا اور صرف ایک ہی دروازہ بنا دیا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ دروازہ ایک ہے، عوام خواص سب جا تو نہیں سکتے، لیکن حتیم از لائک گوئنگ ان سائڈ حرم۔ اب سب لوگوں کے لیے حتیم میں جانا بالکل حرم کے اندر جانے کے مترادف ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، نبوت سے پہلے جب یہ حرم کو بنایا گیا تھا تو حجر اسود کو پہلے اتار کے رکھا گیا تھا حفاظت سے، اور جب عمارت کی تعمیر کا مرحلہ مکمل ہوا تو اب حجر اسود کو واپس اس کونے پر لگانے کا جب موقع آیا تو پھر قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہونے لگا اور سب کے درمیان تنازع ہونے لگا، کیونکہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ بس حجر اسود کو نصب کرنے کی جو عزت ہے یہ ہمیں ملے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے وہ کہا گیا نا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، نبوت سے پہلے آپ کی شان یہ تھی کہ اس جھگڑے کو آپ نے ختم کیا تھا، اور آپ نے بڑے حکیمانہ طریقے سے یہ تجویز دی تھی کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا، اس کا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو کل صبح حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ یہ تجویز آپ نے دے دی، اور پھر یہ تجویز دینے کے بعد اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی himself was the first person to enter حرم، سب سے پہلے آپ خود داخل ہوئے، اور پھر اس روح سے آپ نے فیصلہ کرنا تھا، اور پھر آپ نے فیصلہ بھی بڑا حکیمانہ کیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اب ہم یہ کریں گے کہ ہم ایک بڑی سی چادر لیں گے، اس کے اندر ہم حجر اسود کو رکھ دیں گے، اور پھر ہر قبیلے کا ایک تجویز کیا ہوا شخص اس چادر کے کونوں کو پکڑ لے گا تاکہ سارے قبیلوں کی ریپرزنٹیشن اور ان کی جو ہے وہ شمولیت اس کام میں ہو جائے، اور پھر سارے قبیلوں کا ایک ایک شخص اس چادر کو پکڑے گا اور پھر میں اس کو اٹھا کر نصب کر دوں گا۔ تو یہ جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو ان کے گھر صادق اور امین کی شکل میں موجود تھے اور مشہور تھے، تو ان کے ذریعے پھر اس فیصلے کا ڈیسیژن کیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو کیا حکم دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے جنہوں نے مل کر اس گھر کو تعمیر کیا ہے، تم ان کے اس مقام کو اپنے نماز کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم حرم کی ایک بہت بڑی نشانیوں اور معجزوں میں سے ہے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کو کہتے ہیں جو آج بھی حرم کے دروازے کے آگے ایک بہت بڑے ایک سٹرکچر کے اندر اس کو انہوں نے نصب کر رکھا ہے۔ یہ وہ معجزانہ پتھر تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اس لکو تک صحرا میں اکیلے حرم کی تعمیر کرنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مدد کے لیے پتھر اتارا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے، وہ پتھر اوپر نیچے بھی ہوتا تھا اور وہ پتھر اس عمارت کے گرد بھی گھومتا تھا۔
گویا جیسے کرین پہ کھڑے ہو کے کنسٹرکشن آسان ہے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر ڈھوتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر اس خانہ کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کرتے تھے۔ یہ وہ پتھر جو اتنے 100 سال سے نہ ٹوٹا ہے، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت طویل قامت نقش پا موجود ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کی قد و قامت بھی لمبی ہوتی تھی اور عمریں بھی لمبی ہوتی تھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا ایک پاؤں کا فٹ پرنٹ اور نشان اس پتھر پر موجود ہے، اور اس کو انہوں نے ایک جالی کے اندر رکھا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ جب تم طواف کرو، چاہے وہ حج کا ہے، چاہے وہ عمرے کا ہے، چاہے وہ نفل طواف ہے، جب بھی تم طواف کرو اس مقام ابراہیم کو اپنے نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ حکم کیا ہے اور کیوں ہے؟ بہت حکمت ہے اس میں، اور بہت چاہت ہے اس میں خلیل اللہ کے لیے، اور بڑا درجہ اور فضیلت ثابت ہوتی ہے اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کو امامت سے نوازا گیا۔ وہ جو ہر اسلم کے حکم پر اسلمتو کہتے، وہ جن کے لیے اتمہنہ کی تعریف اللہ نے فرمائی، جن کو امامت سے نوازا، اب اللہ نے پھر حکم دے دیا کہ کسی حاجی کا حج، کسی عمرہ کرنے والے کا عمرہ، کسی طواف کرنے والے کا طواف اس بات سے رہ نہ جائے کہ اپنے طواف کے اختتام پر یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں نوافل ادا کرو اور اپنی آنکھوں سے دیکھو نقش پا، اپنی آنکھوں سے نقش پا اور فٹ پرنٹس دیکھو توحید پرستوں کے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جو شرک سے بیزار تھے، ان کے نقش پا اپنی آنکھوں سے دیکھو تاکہ عقیدہ توحید پر چلنا آسان ہو جائے۔ اپنی آنکھوں سے ذاکروں کے، شابروں کے ساتھ صبر کرنے والوں کے، اللہ پر توکل کرنے والوں کے نقش پا اپنی آنکھوں سے دیکھو، تاکہ اپنے حج اور عمرے کے بعد صبر، شکر، ذکر، توکل عملی زندگی میں لانا تمہارے لیے آسان اور ممکن ہو جائے۔ یہ وہ حکم ہے جس کی وجہ سے مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنا طواف کے بعد قرآن کے حکم میں شامل کر دیا گیا، اور یہ حکم ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق تھا۔ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو اگر ہم مقام ابراہیم پر کچھ ہلکے پھلکے نفل ادا کر لیا کریں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جو خواہش تھی، وہ جو رائے تھی، عمر فاروق کی وہ جو خواہش اور رائے تھی، وہ کیا بن گیا؟ وہ حکم خداوندی بن گیا۔ یہ عمر فاروق ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انعمت علیہم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کی رودادیں سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، سننا، سنانا، اپنانا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور ذرا عاجزی اور کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ 3 موقع یا 3 مقامات ایسے ہیں جب میری رائے اللہ کی رائے کے موافق ہو گئی، یعنی جو میں نے سوچا، جو میں نے چاہا، جو میں نے سجیسٹ کیا، وہ واقعی حکم خداوندی بن کے نازل ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کہے ہیں، حالانکہ 3 سے زیادہ ہے۔ آہستہ اس کی نشاندہی کرتی جاؤں گی، آگے جائیں گے تو سورہ انفال میں وہ قیدیوں کا فیصلہ، اس سے آگے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں، اور پھر حکم آ گیا وَصَّلُهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، پھر حکم آ گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ تو 1 سے زیادہ مقام، 3 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں حیات طیبہ میں جب وہ کہتے ہیں نا کہ تو کیا کر، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ عمر فاروق ہے۔ اللہ ان کو جاننے، ان کو سمجھنے، ان کو پہچاننے اور ان کے رویوں کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر اللہ
آگے فرماتے ہیں وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، وہ جو معمار تھے، وہ جنہوں نے تعمیر کی، پھر تعمیر کرنے والوں سے اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ گھر تو میں نے تمہارے ہاتھ سے تعمیر کروا دیا، اب تم کیا کرنا، تم دونوں طاہرا، فعل امر ہے، کس کو؟ تثنیہ کو، دونوں باپ بیٹے کو حکم ہے کہ تم دونوں پاک رکھنا میرے گھر کو، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کا اہتمام کرنے والوں کے لیے۔ یہ وعدہ لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرم کے معماروں سے، حرم کو پاک صاف رکھنے کا۔ پاکی طہارت تو ویسے نصف ایمان ہے، پاکی اور طہارت، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور اللہ کا گھر ہو تو اس کو پاک صاف رکھنا تو ایک انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ وہ اللہ کا گھر جس کی تعمیر کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے کہ جو اس زمین پر جیسا اللہ کا گھر یا مسجد بنائے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے ویسا گھر بنائے گا، تو جس کی تعمیر اتنا افضل عمل ہے، اس کو صاف رکھنا بھی ایک انتہائی افضل اور مستحب عمل ہے۔ اور یہ حکم خداوندی ہے جو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی، مسجدوں کو صاف رکھنا ہے، حرم ہی کو نہیں، مسجد نبوی ہی کو نہیں، حرمین کے علاوہ باقی تمام مساجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے ہر گھر کو پاک صاف رکھنا حکم خداوندی بھی اور بہت افضل عمل بھی ہے۔ پاک صاف رکھنا ہے ظاہری گندگی سے، ظاہری گندگی سے، امپیورٹی سے، نجاستوں سے، ناپاکیوں سے، اور بس فرش چمک رہے ہوں گے، صفیں صاف ہوں گی، دیواریں قلعی روغن، کیا صرف ظاہری گندگی سے؟ اس کے بیونڈ بھی مساجد کو صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے، شرک سے، بدعات سے، اور سب سے بڑھ کے فرقہ واریت کے شعلوں سے پاک رکھنا ہے، مسلک پرستی اور دھڑے بازی سے پاک رکھنا ہے، فتنے فساد سے پاک رکھنا ہے، قتل خون ریزی سے پاک رکھنا ہے۔ مسجدوں کو پاک صاف رکھنا ایک بہت افضل عمل ہے۔ حیات طیبہ کے 2 واقعات سناؤں گی تاکہ اس کی فضیلت کا احساس ہو سکے۔ بخاری کا واقعہ ہے کہ ایک سیاہ فام خاتون تھی، حبشی خاتون تھی، وہ مسجد نبوی کی صفائی کا کام کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ اچھا، آگے چلنے سے پہلے یہاں تک رک کے کچھ باتیں دیکھ لیجئے، اس سے واضح طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورتیں مسجدوں میں جا سکتی ہیں۔ وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ روکو، وہاں پہ ایک حبشی عورت مسجد نبوی کی صفائی کر رہی ہے۔ عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت اور پرمیشن ہے، عورتیں مسجدوں میں خدمت کا کام بھی کر سکتی ہیں، عورتیں مسجدوں کی صفائی ستھرائی اور خدمات سر انجام دے سکتی ہیں اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت کے مطابق۔ اب پھر درجہ کیا تھا اس خاتون کا؟ یہ مسجد کی صفائی کرنے والی یہ سیاہ فام حبشی خاتون فوت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن اس کو مسجد نبوی میں غیر حاضر پایا۔ آپ کو اس کی وفات کا علم نہیں تھا۔ کچھ دن جب آپ نے دیکھا کہ یہ خاتون مسجد نبوی میں نظر نہیں آ رہی، تو آپ نے فوراً ہی دریافت کیا، کیا بات ہے، مجھے وہ صفائی کرنے والی حبشی خاتون نظر نہیں آ رہی۔ کتنی فکر ہے اپنے ماحول کی، کتنی حساسیت ہے اپنے ساتھیوں کی، اور کتنی باریک بینی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کتنی فرصت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی باریکی سے اپنی انوائرمنٹ کو دیکھنے اور کھنگالنے اور خبر گیری کی۔ اللہ ہمیں یہ نمونے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے جب پوچھا تو آپ کو اس بات کی خبر دی گئی کہ وہ خاتون تو فوت ہو گئی ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت پریشانی اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ آپ کو اس کی وفات کی خبر نہیں دی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل خانہ کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے ان سے تعزیت بھی کی اور اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کی۔
کتنے اصول اور پیغام ہیں. آپ کی عاجزی، انکساری، ہے کوئی تکبر کا شبہ؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کے سربراہ، مدینہ کے چیف جسٹس، اور ایک ادنا سی سیاہ فام حبشی کالی خاتون کے فوت ہونے پر اس گھر کے گھر والوں کے پاس جا کے آپ بخشش کی دعا کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. سادگی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہے. اور پھر عدل ہے، مساوات ہے، ذات پات رنگ نسل، وہ جو سکھاتی ہے نا باجماعت نماز، بتان نے رنگ و خوں کو توڑ کے ملت میں گم ہو جائے، یہ وہ تصور ہے مساوات اور عدل کا. کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی اونچ نیچ، ذات پات برادری ہے ہی نہیں. اور پھر وقت میں کتنی برکت، کتنی خبر گیری ہے. اللہ ہمارے اوقات میں بھی یہ برکتیں عطا فرما. اچھا، پھر ایک اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری میں موجود ہے. راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز کی امامت کروا رہے تھے. اب نماز کی امامت سے فارغ ہوئے اور آپ نے نوٹس کیا کہ امام کے سامنے جو دیوار ہے اس پر کسی جاہل بدو نے کوئی تھوک یا بلغم پھینکا تھا. اور وہ تھوک یا بلغم جو ہے وہ اٹ واز لائک اسٹکنگ ٹو دا وال، دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. مسجد نبوی میں ہے، وہاں وہ ایک جاہل نے تھوکا ہوئے دیوار کے اوپر اور وہ بلغم دیوار کے ساتھ چپکا ہے. آپ نے کیا کیا؟ بلکہ آپ کیا کر سکتے تھے؟ اتنے شیدائی، اتنے سرفروش، اتنے خدمت گزار. ایک نگاہ کا اشارہ ضروری تھا کہ ذرا اس کو اٹینڈ کر لو، یا ایک ہلکا سا کہنا بلال ذرا اس کو صاف تو کر. ارے وہ شیدائی تو سر کے بل چل کے آپ کی اطاعت کرنے کو تیار، لیکن نہیں. کیوں نہیں؟ نیکی کا کوئی موقع، افضل عمل کی سعادت، فاستبقوا الخیرات، میں کیوں چھوڑوں؟ اور پھر عاجزی، انکساری. آپ نے اپنے دست مبارک سے اس بلغم کو کھرچ کر دیوار کو صاف کر دی. مسجد کی صفائی کی فضیلت نظر آ گئی. آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری کا درس دل میں باندھ لیا. فاستبقوا الخیرات کا انداز، کوئی چھوٹی بڑی مشکل آسان نیکی ملے تو اس کو دوڑ کے کرنا ہے. اور پھر ہاتھ سے کام کرنا، محنت کی عظمت کا درس. کتنے پیغام میں ایک حدیث، ایک حیات طیبہ کا واقعہ، وہ بھی اگر ایک دن میں ذرا ڈوب کے پالیں تو انشاءاللہ اس دن کے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے اور اس دن کے لیے گائیڈنس اور رول ماڈل بنانے کے لیے بہت اہم اصول ضرور ہی مل جاتے. اللہ ہمیں تعلق بالقرآن میں بھی استقامت دے اور تعلق بالحدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیکھنے کا شوق اور شغف عطا فرمائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھیں. عازمین حج کے لیے، عازمین عمرہ کے لیے، زائرین حرم کے لیے، معتکفین کے لیے، طائفین کے لیے، با جماعت نماز ادا کرنے والے مصلین کے لیے، سب کے لیے اس کو صاف رکھیں. آیت نمبر 126، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اب یہاں سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا ذکر ہے. بہت خوبصورت دعائیں. موقع کون سا ہے؟ وقت کون سا ہے؟ حالت کون سی ہے؟ معمار حرم میں اور حرم کی دیواریں بنا رہے ہیں. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. باپ بیٹا حرم کی تعمیر کر رہے ہیں. اتنا افضل فعل جس کی عزت دے کر اتنا بڑا درجہ دیا گیا، اتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں. اصول یاد رکھیے گا، دعائیں نیک عمل کرتے وقت
دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ انبیاء کا طریقہ, یہ انبیاء کا شیوا ہے. دعا کر رہے ہیں اور حرم کی تعمیر کر رہے ہیں, خانہ کعبہ ام القریٰ میں حرم کی تعمیر کر رہے ہیں, اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا, اللہ اس شہر کو, ام القریٰ کی اس بستی کو امن کا گہوارہ بنانا. واہ سبحان اللہ, ترجیح پتہ چل رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دے دیا قرآن کا, اسلام کا, مسلمانوں کا. بستیوں کے لیے ترجیح اول کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کے لیے مال نہیں مانگا تھا, اس بستی کے لیے اس کی جغرافیائی سرحدوں کی وسعت نہیں مانگی تھی, اکنامک سٹیبلٹی نہیں مانگی تھی. کیا مانگا تھا؟ امن مانگا تھا. اسلام امن کا دین ہے. قرآن علم کا پیغام لانے والا کلام ہے. انبیاء کرام امن کے علم بردار بنا کر بھیجے گئے. یہ جو لیبل لگایا جاتا ہے, یہ جو ڈی فیم کرنے والے سازشوں میں اسلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے, یہ مدارس دہشت گرد اور ٹیررسٹ پیدا کرتے ہیں, قرآن کی تعلیمات ٹیررزم سکھاتی اور پروموٹ کرتی ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے اور یہ مدارس اور یہ قرآن کو سیکھنے سکھانے والے ہی اصل دہشت گردی کی وجہ ہیں اور امن کو خراب کرنے کا ذریعہ ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن سیکھا سکھایا جائے گا, قرآن پڑھایا جائے گا تو دہشت گردی عام نہیں ہوگی, دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. مدارس بنائے جائیں گے تو ٹیررزم کی پروموشن نہیں ہوگی, ٹیررزم کی نیگیشن ہوگی. کیونکہ اسلام کی اور قرآن کی پہلی ترجیح اور اولین پرائیورٹی بستیوں میں امن کا قیام ہے, قوموں کو امن قائم کرنا ہے. انہوں نے دعا کی, اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے, وارزق اہلہ من الثمرات, اور اس کے رہنے والوں کو, اس کے ریزیڈنٹس کو, اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ام القریٰ مکہ کی بستی کے لیے یہ دعائیں کیں, اور یہ دعائیں بہترین شکل میں قبول ہوئیں. نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, نیکی کے وقت کی جانے والی, نیک عمل کے وقت کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی. روئے زمین پر کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جس پر اتنا امن ہو جتنا مکہ کی بستی میں اور حرم کی حدود کے اندر. وہ امن کے نام نہاد پرچاروں کے اندر قتلیں بھی ہیں, مرڈرز بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہ مکہ کی بستی حدود حرم امن کا گہوارہ ہے. یہ خلیل اللہ کی دعا ہے. اور پھر وارزق اہلہ من الثمرات, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکہ کی بستی کے لیے, اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مدینہ کی بستی کے حق میں قبول ہوئی تھی. اگر آپ پھل دیکھیں مکہ کی بستی میں دنیا جہان کے پھل, یو نیم اٹ اینڈ دے ہیو اٹ, دنیا جہان کے پھل, موسمی بے موسمی, ہر خطے ہر زمین کے ٹکڑے سے موسمی بے موسمی پھل وافر اور بہترین شکل. اتنا لمبا تو کیلا نظر آتا ہے وہاں پہ. پھل سبزیاں بہترین حالت میں, بہترین ساخت میں, کثرت میں, زمین کے ہر خطے کی ہر موسم کی مکہ کی بستی میں موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, اور ادھر مدینہ کی بستی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. آپ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے, اس سے پہلے مدینہ کی آب و ہوا, اس کا کلائمیٹ معتدل نہیں تھا. لوگ مدینہ میں باہر سے جاتے تھے تو بیمار پڑ جاتے, لوگوں کو وہاں کی کلائمیٹ اور ماحول سوٹ نہیں کرتا تھا, اور وہاں جا کے لوگ بیمار پڑ جاتے تھے. ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جب یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے گئے تھے تو وہ بھی بیمار پڑ گئے تھے, اور پھر ان کی عادت کرتے کرتے عائشہ صدیقہ, باپ صحت اور بیٹی بیمار ہو گئی تھیں. تو جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ کی آب و ہوا کے لیے دعا کی کہ اللہ مدینہ کی آب و ہوا کو موافق بنا دے, صحت افزا بنا دے. اور اگر آپ دیکھیں تو پورے عرب پیننسولا میں سے,
پورے جزیرہ نما عرب میں سب سے زیادہ معتدل، سب سے اچھی کلائمیٹ اور آب و ہوا مدینہ کی بستی کی. تو گویا ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکہ کی بستی کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مدینہ کی بستی کے لیے قبول ہوئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کیا کہا؟ وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اللہ مکہ کے رہنے والوں کو، ریزیڈنس آف مکہ کو پھلوں میں سے رزق دینا. کن کو؟ سب کو نہیں. من آمن منہم باللہ وبالیوم الآخر، اللہ یہ پھل، یہ نعمتیں، یہ ثمر ان کو دینا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محتاط رویہ تھا، ان کا حساس، کیئرفل اور محتاط رویہ تھا. کیونکہ پیچھے ہی کیا ہوا؟ پیچھے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں ابراہیم علیہ السلام آپ کی ہر آزمائش میں پورے اترنے کی بنیاد پر میں اب آپ کو پیشوا بناتا ہوں، آپ کو امام بناتا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے جھٹ سے پوچھا تھا میری اولاد کو بھی؟ اس وقت اللہ نے کہا تھا نہیں، ساری اولاد کو نہیں، جو ظلم کریں گے، جو نافرمانی اور کفر کریں گے ان کو نہیں. اب اس سے حساسیت آ گئی، اس سے وہ کیئرفل ہو گئے تھے. اور جب پھر رزق مانگنے لگے تو پھر انہوں نے اسپیسیفک دعا مانگی، اللہ یہ رزق ثمرات کا سب کو نہ دینا، صرف ان کو دینا جو تیرے فرما بردار مسلم و مومن ہو. یہ احتیاط اور یہ محتاط انداز، ایک وارننگ کے اوپر آگے سے وہ تقوی اور خوف خدا. پھر اللہ نے جواب دیا قالا ومن کفر فامتہ قلیلا ثم استرغوا الی عذاب النار فبئس المصیر. ابراہیم علیہ السلام، اصل بات یہ ہے کہ دنیا کا رزق تو رب رحمان ہے، یہ دنیا امتحان کر رہی ہے. دنیا میں رزق اللہ سب کو دیتا ہے، کافروں کو بھی فَأُمَتِّهُ قَلِيلًا، جو میرے نافرمان بھی ہوں گے، جو سرکش بھی ہوں گے، جو ڈس اوبیڈینٹ بھی ہوں گے، جو بت پرست بھی ہوں گے، دنیا کی عارضی زندگی میں اس کو کچھ نہ کچھ دوں گا. ہاں پھر اس کو قیامت کے عذاب کی طرف میں گھسیٹ کے لے جاؤں گا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. تو یہ فلسفہ حیات اور آخرت جو ہے وہ تصور سمجھایا گیا. اللہ نے بتا دیا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ رزق صرف ایمان لانے والوں کو دینا، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ میری سنت اور میرا قاعدہ نہیں ہے. دنیا کے امتحان گاہ میں رزق سب کو دیتا ہوں، ہاں قیامت میں رحمان نہیں رحیم ہوگا، میرا پھر رحم عام نہیں ہوگا، پھر میں صرف عباد الرحمن کو اپنی نعمتوں سے نوازوں گا. اللہم اجعلنا منہم. آیت نمبر 127. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام حرم کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعاؤں اور خوبصورت دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے. اللہ فرما رہے یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعائیں کرتے جا رہے تھے. اصول دیکھ لیں، نیک عمل، کوئی بھی افضل عمل، کوئی بھی خیر کا کام، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی خدمت خلق اور دین کی خدمت اور تبلیغ اور دعوت کے کام میں لگاتار دعائیں کرتے رہنا نبیوں کا طریقہ، اور اس موقع پر دعائیں قبول بھی ہوتی. اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں، اللہ نے کتنی عزت دی ہے. اس سے زیادہ عزت کسی کو مل سکتی تھی اس روئے زمین پر کہ اللہ نے ان کے ہاتھ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی عزت دی. اتنا مرتبہ، اتنا درجہ، اتنی بڑی نیکی کا. لیکن اس کے باوجود کوئی گھمنڈ نہیں ہے، کوئی اکڑ نہیں ہے، کوئی غرہ نہیں ہے کہ میں تو اب بہت نیک ہو گیا ہوں، میری تو نیکی قبول ہوگی، میں تو اب جنتی ہوں. نہیں، پھر بھی عاجزی ہے، پھر بھی خوف ہے، اور پھر بھی دعا ہے کہ اللہ تو قبول کر لینا، تو سننے اور جاننے والا. یہ عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے. اپنی نیکیوں پر کوئی، اپنے زور بازو پر کوئی غرہ بھی نہیں ہے. اور پھر کیا ہے؟ یہ پیغام بھی ہے کہ صرف نیکی کرنا ضروری نہیں ہے،
نیکی کرنے کے بعد 2 کام انتہائی اہم ہیں۔ نمبر 1، نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا۔ اگر اتنی بڑی نیکی اتنے بڑے نبی کر کے اس کی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں، تو کیا مجھے اور آپ کو ہر نیک کام کی قبولیت کی دعا سے بے فکر رہنا چاہیے؟ نیکی کرنی ہے اور نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا بھی کرنی ہے۔ ربنا تقبل منا، اللہ تو قبول کر لے۔ اور پھر صرف نیکی کر کے قبولیت کی دعا نہیں، اس کے بعد نیک عمل کی، نیکی کی حفاظت کی فکر بھی کرنی ہے، کیونکہ نیک کام کرنے کے بعد اللہ قرآن میں ہی مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ تم اپنا حال اس عورت کا سا نہ کر لینا جو بڑی محنت سے سوت کاٹتی ہے اور پھر خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ مثال سے سمجھانا مقصود ہے کہ اپنا حال ایسے نہ کر لینا کہ محنتوں، مشقتوں، قربانیوں، ریاضتوں کے ساتھ نیک عمل تو کرو، لیکن پھر کچھ ایسے عمل کر دو جو نیکیوں کو برباد کر دیں۔ تو اصول سیکھ لیجئے، نیکی کرنی بھی ضروری ہے اور نیکی کرنے کے بعد نیکی کی قبولیت کی دعا کرنی ضروری ہے، اور پھر اس نیکی کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ آیت نمبر 128، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اللہ، ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا مسلم بنا دینا، اور اللہ میری ذریت کو، میری نسلوں کو، میری اولادوں کی اولادوں اور میری پروجنیز کو بھی اپنا مسلم بنا لینا۔ اللہ اکبر! کیا اسلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور کیا کیفیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جن کے اسلام کی تصدیق اور جن کے اسلام کا مہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی۔ اللہ نے فرمایا مسلمن حنیفن وما کان من المشرکین۔ اللہ نے لیبل دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ تو مسلم حنیف تھے اور وہ شرک سے بیزار تھے۔ تو وہ جن کو مسلمن حنیفن کا لیبل مل گیا، جن کو مسلمن حنیفن کا سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری نسلوں کو مسلمان بنانا۔ اسلام کی فکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اپنے اور اپنی اولادوں اور اپنی ذریت کے حوالے سے پہلی فکر جو ہے، اسلام کی سلامتی کی فکر، اسلام میں خاتمے کی فکر، ان کو اپنے اسلام اور اپنی نسلوں کو مسلم بنانے کی فکر ہے، جو ہر وقت سر تسلیم خم کر کے ہر چیز میں مسلم ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج معاشرے میں کیفیت کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا، لا الہ کے کچھ بول کہہ دیے تو بس مسلم ہو گئے، اسلام میں زندگی گزار دی۔ اگر اسلام صرف 4 حروف کا زبان سے ادا کرنا ہوتا تو کیا ان کو ابھی اس پوزیشن اور اس کنڈیشن میں بھی فکر ہوتی؟ صرف زبان سے کچھ حروف کا ادا کرنا اسلام نہیں ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلم بنانا، الہی ہماری اولادوں، ہمارے نسلوں کے دین کی، ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اسلام کی حفاظت کی فکر عطا فرما، اس کا ذوق اور لگن عطا فرما۔ اللہ حفاظت کے طریقے سکھا۔ اللہ موت کے وقت تک مسلم و مومن بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالاسلام کرنا۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے۔ اللہ اکبر! ان کو عبادت کے طریقے سیکھنے کی، دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، جن کی زندگیاں سراپا عبادت، جن کی زندگیاں سراپا عبادت ہیں، ان کو دعائیں اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ اور ادھر معاشرے کا حال یہ ہے کہ بڑے آرام سے ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے۔ نہ قرآن کلاس میں جانے کی ضرورت، نہ قرآن کورس کرنے کی ضرورت، نہ حدیث کورس کرنے کی ضرورت، نہ خود ضرورت، نہ اولادوں کو سکھانے کی ضرورت۔ دعوت دیں تو لوگ آگے کہتے ہیں سب کچھ تو پتہ ہے۔ کیا کرنا ہے قرآن کلاس میں جا کر؟
ہمیں سب پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، وضو کرنا ہے، سب پتہ ہے ہمیں سب پتہ ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اور پتہ الف سے بے ابجد بھی نہیں. اور یہ اس لیول پر بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا. اللہم ارنا مناسکنا. پھر کیا کہتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کیا کر، تو ہماری توبہ قبول کر لے. الہی ہماری کمیوں کوتاہیوں سے معاف کر دے، درگزر کر دے. تو بڑا تواب، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، مہربان. توبہ کون کر رہا ہے؟ استغفار کون کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کوئی نیکی چھوڑی ہی نہیں، کوئی اطاعت چھوڑی ہی نہیں، ساری نعمتیں قربان کر دی، داؤں پہ لگا دی، ہر اطاعت کر دی، ہر بندگی کر لی. صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، سب توکل بھی ہے، قناعت بھی ہے، قربانیوں پہ قربانیاں اور اخلاص پہ اخلاص ہے. اس کے باوجود توبہ. معمار حرم خلیل اللہ توبہ کر رہے ہیں. مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں توبو اللہ، اللہ کے بندو توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو. فَإِنِّي أَتُوبُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 100 مرہ. ایک جگہ آتا ہے 70 مرہ. آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ میں کون، نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں دن میں 70 یا 100 دفعہ استغفار کر. خلیل اللہ کہہ رہے ہیں توب علینا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 70-100 دفعہ. میں اور آپ کہاں ہیں؟ استغفار کو اپنا معمول بنا لیجیے. کثرت سے اپنا محاسبہ کر کے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو اعتراف کر کے، اپنی خامیوں کو دور کرنے کی ندامت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ سے بخشش طلب کرنا، استغفار کرنا نبیوں کا شیوا، اس کو اپنا معمول بنا لیجیے. آیت نمبر 129 دعائیں ہیں، اور ایک سے ایک دعا زیادہ خوبصورت ہے، اور ایک سے ایک دعا زیادہ خوبصورت پیغام اور رسول سمجھا رہے. ربنا وابعث فیہم رسول منہم. اللہ یہ میں جہاں گھر بنا رہا ہوں، جہاں میں حرم تعمیر کر رہا ہوں، اس مکہ کی بستی میں کیا کرم کرنا، ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجنا. وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک. وہ اس ام القریٰ کی بستی بنی اسماعیل کے گھرانے کا رسول کیا کرے؟ وہ ان کے اوپر تیری آیات کی تلاوت کرے. اور کیا کرے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. وہ تجھے نازل کردہ آیات کی ان کی تعلیم دے، ان کو حکمتیں سکھائے، اور پھر ان کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو بڑا زبردست حکمت والا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزیز اور حکیم رب کے آگے جب جھولی پھیلائی ہوئی حرم کی تعمیر کے مرحلے پہ، تو یہ دعا کر کہ اللہ مکہ کی بستی میں، بنی اسماعیل کے گھرانے میں، میرے اس بیٹے اسماعیل کے خاندان کی لڑی میں ایک نبی انہی میں سے بھیجنا، from among them، جو ان کو یہ 4 کام کر کے دکھائے. یہ وہ دعا ہے جس کا جواب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شکل میں مکہ کی بستی میں دیا گیا. آپ نے فرمایا تھا میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب اور اپنی والدہ آمنہ کے خواب کی تعبیر ہوں. دادا کی دعا تو یہ ہے، اور حضرت آمنہ والدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی تعبیر کیا تھی؟ کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت آمنہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل سے حاملہ ہوئیں تو انہوں نے خواب دیکھا، اور انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک روشنی، ایک نور کا ٹکڑا آ کے ان کی گود میں گر گیا ہے. اور یہ ٹکڑا کیا تھا؟ سراجم منیرا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری تھی، جو اس خواب میں ان کی والدہ کو ان کی ولادت سے پہلے دی گئی تھی. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت خوبصورت پیغام اور رسول دکھاتی ہے. انہوں نے دعا کی کہ اللہ
اس مکہ کی بستی میں ایک شخص انہی میں سے جن کو نبوت اور رسالت سے نوازنا، وحی سے نوازنا، کس کی دعا ہے؟ خلیل اللہ کی دعا ہے، معمار حرم کی دعا ہے، تعمیر حرم کے موقع کی دعا ہے۔ نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیک کاموں کے موقع پر دعا ہوتی ہے، لیکن یہ دعا کتنی دیر کے بعد قبول ہوئی؟ 40 نسلیں، 40 جنریشنز گزرنے کے بعد، 2500 سال کے بعد یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہے۔ واضح طور پر یاد رکھیے، پلے سے باندھ کے اٹھیے گا، آج کے بعد دعا میں کبھی جلد بازی نہیں کرنی، کبھی جلد بازی نہیں کرنی۔ العاجلہ تو میرا شیطان، ساری کی ساری جلد بازیاں ویسے شیطان کا کام ہے، لیکن دعا میں جلد بازی کی تو دعا تو ویسے ہی قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا جو شخص دعا میں جلد بازی کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور دعا کی جلد بازی کیا ہے کہ آپ نے تشریح میں فرمایا کہ کوئی شخص کہتا ہے میں نے دعا کی، اب میں دعا نہیں کروں گا، کہ مطلب میں بار بار کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کرنا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اتنے امپورٹنٹ اوکیزن پر، اتنے پریسٹیجیس سچویشن میں 2500 سال کے بعد قبول ہوتی ہے، تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ دعائیں کرنی ہے، کثرت سے کرنی ہے، یقین اور وثوق سے کرنی ہے، اور کرتے رہنا ہے۔ زندگی میں قبول نہ بھی ہوئی تو انشاءاللہ بعد میں اس کے ثمرات ملیں گے ضرور۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اوپر کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور پھر کہہ رہے ہیں وارنا مناسکنا، کہ اللہ میری اور میری ذریت اور میری نسلوں کو مسلم بنانا اور ہم سب کو عبادت کے طریقے سکھانا، وہ نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، وہ اپنی اور اپنی نسلوں کے اسلام اور عبادات کے طریقوں کی بقا کے لیے دعا مانگنے کے بعد مطمئن ہو سکتے تھے کہ میں نے مانگ لی اور میری نسلیں مسلم بن جائیں گی، میری نسلیں مسلم اور عبادت گزار بن جائیں گی۔ بٹ واز ہی کنٹینٹ ود دیٹ؟ کیا ان کو یہ کافی لگا کہ میں نے کہہ دیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اب یہ مسلم بن جائیں گے؟ نہیں، اپنی ذریت اور اپنی نسلوں اور اپنے خاندان کی اس لڑی کی اسلام کی بقا کو انشور کرنے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے کہ ان کا اسلام باقی رہے میرے اس خاندان کی لڑی کا، یہ دعا کی کہ اللہ یہ میرے خاندان کی ایک لڑی ہے جن کو میں نے یہاں آباد کیا ہے، اب ان کے اسلام کی بقا اور ان کے اسلام اور دین کی سلامتی کے لیے میں تجھ سے دعا گوں کہ آئندہ اس نسل میں ایک ایسا شخص اٹھانا جو دن کو تیری وحی کی تلاوت کرے، اس وحی کی تلاوت کے بعد اس کی تعلیم دے، پھر ان کی حکمتیں سکھائے اور ان کی تربیت اور تزکیہ کرے، تبھی ان کا اسلام محفوظ رہے گا۔ بہت بڑا پیغام ہے اس میں۔ اگر خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کے گھر میں اسلام کی بقا اور سلامتی کے لیے یہ 4 کام کرنے والے فرد کی ضرورت محسوس ہوئی، تبھی تو دعا کی گئی۔ اگر اس خاندان کی لڑی میں اسلام کی بقا کے لیے یہ 4 کام کرنے والے فرد کی ضرورت تھی، تو کیا میرے اور آپ کے گھرانوں، میرے اور آپ کی نسلوں میں اسلام یہ 4 کام کرنے والے دائی اور مبلغ دین، عالم قرآن کے بغیر ہماری نسلوں میں کیا اسلام محفوظ رہے گا؟ نہیں رہے گا، نہیں رہے گا۔ اس چیز کو اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنانا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ذریتوں اور نسلوں میں اسلام محفوظ ہو جائے، تو ہمیں صرف دعا نہیں، ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، ہمیں پیشکش بھی کرنی ہے کہ ہمارے گھرانوں میں بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کا علم سکھانے والے، حامل قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن افراد موجود ہوں گے تو پھر دین محفوظ رہے گا۔ آج کے معاشرے کے حالات کا جائزہ لیں، اولادوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ والدین اولادوں کو کیا نصب العین اور کیا ایمبیشنز اور ٹارگٹ سکھاتے ہیں زندگی میں؟ تم کیا بن جاؤ، اور پھر بچے کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ پیدا ہوتے سارے بچے کے بارے میں یہ بیٹا تو میرا کوئی بڑا سا ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا،
یہ لائر بنے گا؟ بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، میٹرک کا رزلٹ آتا ہے، او لیول کا رزلٹ آتا ہے، میں تو کئی دفعہ کہتی ہوں مجھے حسرت ہے، مجھے حسرت ہے کہ میں نے یہ جملہ کبھی نہیں سنا۔ بورڈ میں پوزیشن آنے والوں کے انٹرویو لیے جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ آگے پڑھ کے کیا بنیں گے، تو بورڈ کی ٹاپر، او لیول کے ورلڈ ٹاپر جواب دیتی ہے میں بڑی ہو کے ڈاکٹر بنوں گی، ملک و قوم کی خدمت کروں گی۔ خدمت خاک کریں گی، خون چوسیں گی غریبوں کو اور اپنی تجوریاں بھریں گی۔ اتنا نوبل پروفیشن، اس کو بھی ہم نے گندا کر دیا، اس کو بھی ہم نے انڈسٹری بنا کے رکھ دیا۔ کوئی ڈاکٹر بننے کی بات کرتا ہے، کوئی انجینئر، ارے بنے ڈاکٹر بھی، بنے انجینئر، لیکن حسرت ہے مجھے کہ اس ورلڈ ٹاپ کرنے والے رزلٹ میں سے، اس بورڈ کے ٹاپر میں سے کوئی ایک بچی یہ بھی تو کبھی کہے کہ میں پڑھ لکھ کے قرآن کی داعیہ بنوں گی، میں قرآن کا مبلغ بنوں گا۔ ہم سب کچھ بننے کی خواہشیں بھی رکھتے ہیں، آرزویں بھی رکھتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، نہیں کرتے تو عالم قرآن، مبلغ قرآن اور داعی قرآن ہونے کے نہ دعوے کرتے ہیں، نہ اعلان کرتے ہیں، نہ خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کو اپنی زندگی کا ایمبیشن اور نصب العین اور ٹارگٹ بناتے ہیں۔ اللہ ہمیں بڑے مقاصد سے آشنا کر دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھرانوں میں بھی اسلام محفوظ ہو جائے تو اپنی اولادوں میں سے کچھ افراد کو ان کاموں کے لیے پیش کرنا ضروری ہے۔ لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہماری اولادیں حاضر، اللہ ہماری اولادیں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو علیم ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، سمیع ہے، خبیر ہے، بصیر ہے۔ الہی تو ہمارے اہل خانہ میں، ہماری اولادوں میں سب کی حالتوں کو، سب کی صلاحیوں کو تو جانتا ہے۔ الہی ہم مائیں تجھے جھولی پھیلا کے، اللہ تجھ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے، الہی ہماری اولادوں میں جو سب سے زیادہ باصلاحیت ہے، اللہ جو سب سے زیادہ باصلاحیت ہے، اللہ ان کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، اللہ ان کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، الہی ان کو اپنے کام کا بنا لے، ان سے اپنا کام لے لے، الہی ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس آیت میں ایک اور بہت گہرا پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اس دعا کے جواب میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن، یہ 4 نکاتی ایجنڈا، یہ 4 نکاتی طریقہ کہ آپ کیا کرتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتک، آپ اپنی بستی کے لوگوں کو، مکہ مدینہ کے لوگوں کو قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے، جو وحی نازل ہوتی تھی آپ اس کی تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت کرنے کے بعد کاتبین لکھ لیتے تھے، حافظین یاد کرتے تھے، اور یہ تلاوت کا پہلا مرحلہ۔ اس کے بعد تلاوت کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا تھا، تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی تھی۔ قرآن عربی زبان میں تھا، مخاطب بھی عربی تھے، اور عرب کے لوگوں میں زبان کا بہت زور تھا اس دور میں۔ عربوں کا تو بچہ شاعر تھا، عربوں کے تو بچے بھی شاعری کرتے تھے، اور عربوں کی زبان میں بڑے فصاحت، بلاغت اور عربک کے اوپر ٹوٹل گرپ تھا۔ اس کے باوجود جب عربوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی کی آیات سناتے تھے
تو آیات سنا کے اٹھتے نہیں تھے. اگلا کام یعلمہم الکتاب، لام کی شد بتا رہی ہے. آپ تعلیم دیتے تھے، آپ تعلیم دیتے تھے اہتمام کے ساتھ، لزوم کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ، پروسیجن کے ساتھ، ٹو دا مائنیوٹسٹ آف ڈیٹیلنگ کے ساتھ. جو نازل کردہ آیات کی تلاوت کی جاتی تھی اس کی آپ تعلیم دیتے تھے. بہت اہم اصول ہے. ان کے لیے جن کی زبان عربی تھی، جو اہل زبان تھے، جو عربی کو سمجھتے تھے، ان کے لیے تلاوت کافی نہیں تھی. It wasn't like sufficient for them. ان کو باقاعدہ اس کے بعد تعلیم کی ضرورت تھی. آج میرے اور آپ کے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تلاوت کافی ہے، حالانکہ تلاوت میں بھی زیر زبر درست نہیں، حالانکہ تلاوت میں بھی تلفظ درست نہیں. عربی کی ابجد نہیں آتی، عربی کی ABC نہیں آتی، عربی کی گرامر نہیں آتی، کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن ڈسپائٹ دا فیکٹ ہم سمجھتے ہیں صرف تلاوت کافی ہے، صرف عربی کو ناظرہ پڑھنا کافی ہے. ہمارے لیے کافی، اور ان کو باقاعدہ تعلیم کی ضرورت. یہ پیغام میں قرآن کا یہ اصول ہے جو قرآن کی آیت سکھا رہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کے بعد اہتمام اور لزوم سے اس کی تعلیم دینا ضروری. اور پھر تعلیم کس کی؟ کتاب کی. اور کس کی؟ والحکمہ، حکمت. قرآن کی حکمتیں، قرآن کی دعوت کی حکمت کا طریقہ، حکمت عملی سے زندگی گزارنے کا طریقہ. اور پھر صرف یہی نہیں، حکمت سے مراد حدیث و سننا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حکمت سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا ای الحکمہ، کہ حکمت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وَهُوَ الحدیث و سننا، کہ وہ تو حدیث اور سننا ہے. تو گویا آپ پہلے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، پھر ان آیات کی تعلیم کرتے تھے، اور پھر حدیث اور سنت کے ذریعے اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی ایکسپلینیشن کرتے تھے. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، یزکیہم، بڑے اہتمام اور باریکی اور کوشش کے ساتھ آپ ان کا تزکیہ کرتے تھے. ان کی برائیاں، ان کی غلط چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرتے تھے، اور بھلائیاں اور اچھی چیزوں کو نشو و نما پروموٹ اور انکریج کرتے تھے. یہ 4 نکاتی طریقہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ کے بھی کتنے واقعات ہیں نا. وہ جن کو آپ تلاوت کرتے تھے، تعلیم کرتے تھے، حکمت سکھاتے تھے، حدیث اور سنت سے تشریح کرتے تھے، پھر اس کے بعد تزکیہ. کتنے واقعات ہیں تزکیہ کے. ٹریننگ آف صحابہ اکرام اینڈ صحابیات. ابو ذر غفاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے صحابی، جلیل القدر صحابی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر ابو ذر غفاری سے سچا کوئی نہیں ہے. اور آپ فرماتے ہیں تزکیہ ہو رہا ہے حضرت ابو ذر غفاری کا، دونوں کندھوں سے پکڑ کے، ابو ذر دنیا میں مسافر کی طرح رہنا. ٹریننگ ہو رہی ہے. بخاری میں آتا ہے کہ ایک دن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال پاس ہیں، اور ایسے جیسے مذاق اور نوک جھونک میں کہتے ہیں، اے کالی ماں کے بیٹے. بھائی کوئی شک کی بات نہیں، کالی ماں کے بیٹے تھے. بس ذرا آر دلانے کو کہا. آپ نے فرمایا فوراً ٹریننگ، فوراً تربیہ، فوراً تزکیہ. ابو ذر تیرے اندر ابھی جاہلیت کے اثرات ہیں، یہ مینرز ہیں اگنورنس کے جو تو ڈیمنسٹریٹ کر رہا ہے. پھر آپ کی محبوب بیوی، پوچھا گیا سب سے محبوب کون؟ آپ نے فرمایا عائشہ. صحابہ نے پوچھا، مردوں میں پوچھا، آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ. اتنی پیاری بیوی ہے لیکن گیٹ اوے نہیں کر رہی ہیں، تربیت ان کی بھی ہو رہی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دوسری زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں، صفیہ کا قد ذرا پستہ ہے. آج بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں نا، کسی کو چھٹکو کہہ دیا، کسی کو گھسیٹو کہہ دیا، کسی کو پستی کہہ دیا، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شاید ہوگا بھی کچھ نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے فرمایا، عائشہ تو نے تو اتنی تلخ بات کی کہ اگر اس کو سمندر میں بھی گھول دیا جائے تو اس کو بھی تلخ کر دے گا. حضرت عائشہ ہیں، اس نے اپنے واقعہ سنا، 2 دفعہ پکا کے کھانا کھا رہی ہیں. عائشہ چاہتی ہے تیری زندگی کھانا ہو جائے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے، لیکن یہ رول ماڈلز ہیں نا، ان کو تو سادگی کا،
ان کو تو سادگی کا نمونہ بنا کے پریزنٹ کرنا ہے. عائشہ تیرے لیے بہتر تھا کہ تو سونے کے علاوہ کسی اور چیز کے کنگن پہن کے ان کو زعفران سے رنگ لیتی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، آپ سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں اور آپ ایک خوبصورت ریشمی پردہ دیوار پر لٹکائے ہوئے ہیں. آپ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں عائشہ یہ پتھر اور چونے کی دیواریں یہ ریشم سے سجائے جانے کے لائق تو نہیں ہیں. پھر ایک دفعہ وہ گھوڑے کا تکیہ بنا ہوا ہے، تکیے پہ گھوڑے کی تصویر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے ہیں. تو یہ لگاتار واقعات ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور تزکیہ. دہرا لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی بستی، مدینہ کی بستی کے اندر 4 نکاتی دعوت کا طریقہ. 4 نکاتی دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن، پھر ان تلاوت کردہ آیات کی باقاعدہ تعلیم، اور پھر حدیث اور سنت سے اس کی تشریح اور توضیح، حکمتوں کا تصور، اور پھر تزکیہ. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 4 نکاتی طریقہ جس کے بعد اس روئے زمین پر دنیا کا سب سے بڑا انقلاب، انسانی تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب، the biggest ever human revolution on the earth، جس 4 نکاتی طریقے اور کام کے بعد آئی وہ یہ 4 نکاتی طریقہ تھا. آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا انقلاب کہ مکہ اور مدینہ اور جزیرۃ العرب کے لوگوں کی سوچیں، ان کے رویے، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کے عقائد اور عبادات نہیں، ان کے لباس، ان کے کھانے پینے، مشروبات، کاروبار، دھندے، خوشیاں، غمیاں، ولادتیں، شادیاں، بیاہ یکسر بدل گئے. آوے کا آوا بدل کے رہ گئے، پورے کا پورا ماحول ادھڑ کے رہ گیا. افراد بدل گئے تھے، سوچیں بدل گئی تھیں. ٹرانزیشن نظر آتی ہے، ٹرانسفارمیشن اور ریولوشن برپا ہو گئی تھی. ابو بکر ہیں صدیق اکبر بن گئے، عمر خطاب عمر فاروق ہو گئے، حضرت عثمان غنی بن گئے، حضرت علی علم کا دروازہ اسد اللہ شیر خدا ہو گئے. تو یہ وہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن اور اتنا بڑا انقلاب، یہ 4 نکاتی ایجنڈا. آج ہم بحیثیت قوم، بحیثیت امت مایوس ہیں، نا امید ہیں، چوپالوں میں بیٹھے باتیں کرتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہودی حنود بہت زیادہ طاقتور ہیں، اب تو وہ ہمیں ختم کر کے رکھیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے پاس قرآن نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس حدیث اور سنت اور حکمت کے پیغامات نہیں ہیں؟ اور پھر اس معاشرے میں یہ 4 نکاتی ایجنڈے نے تبدیلی کی تھی اور اسلام کو نافذ کر کے اسلامی ریاست مدینہ کا قیام ظہور پذیر ہوا تھا. اس معاشرے میں، اس معاشرے کو آج اپنے معاشرے کے ساتھ کمپیئر تو کر. وہ معاشرہ جو قرآن کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانتا تھا، وہ معاشرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت 100 اونٹ لگاتا تھا، آپ کے خون کا پیاسا تھا، آپ کی نبوت کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا. ہمارا معاشرہ، وہ معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور آپ کے قتل کی سازشیں کرنے والے، میرے اس معاشرے میں جہاں ایک ایک بس اور ایک ایک ٹرک کے پیچھے جملے لکھے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جان بھی قربان ہے اور حقیقت میں قربان. قرآن وہ مانتے نہیں تھے، وہ سنتے نہیں تھے، وہ اللہ کا کلام نہیں کہتے تھے. اس کو ہمارا حال یہ کہ کوئی جاہل ہے، کوئی ان پڑھ ہے، بالکل لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن عربی زبان کے اندر کچھ اخبار بھی عربی کی لکھی ہوئی ہے تو اس کو اٹھاتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس کو اپنی جیب میں ڈالتا ہے. یہ تو محبت ہے قرآن کی. اس معاشرے میں جس سے قرآن سے یہ محبت ہے، اس معاشرے میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے، اس میں ہم یہ 4 نکاتی ایجنڈا لے کر چلیں گے تو کیا خیال ہے تبدیلی نہیں آئے گی؟ انقلاب نہیں آئے گا اسلام کا؟ اسلام اللہ کی زمین پر نافذ نہیں ہوگا؟ اصل بات ہے کہ یہ ہماری اپنی سستی ہے، یہ ہماری اپنی کاہلی ہے، ہماری اپنی جہالت ہے، اور شیطان کے فندوں میں آ کے مایوسی کا شکار ہے. اللہ ہمیں اس مایوسی سے جو کفر ہے، نا امیدی سے جو
جو گناہ ہے اس سے بچ کر وہ جو مولانا مودودی رحمہ اللہ ہمارے مربی کا ویژن ہے، قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر نکلو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ، اللہ اس کے لیے ہوائیں اور بدلیاں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے 4 نکاتی مشن کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانے، اس کا مشن بنا کے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اپنے تن، من، دھن، اوقات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علیہ کلمات اللہ کے لیے، اقامت دین کے لیے اپنی خدمات ہی نہیں، اپنا مال ہی نہیں، اپنے اوقات ہی نہیں، اپنی اولادیں بھی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ کی جو پیش کرتے ہیں اس کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين ثم آمين۔